امریکی تعلقات، پابندیاں اور مطالبات. ہمارے ساتھ وی ہیو دا بیسٹ پرسن ڈاکٹر ملیہ لودھی، 2 دفعہ واشنگٹن امبیسڈر رہ چکی ہیں اور ہائی کمشنر یو کے میں پلس پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ایٹ دا یو این. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. ایک طرف پابندیاں، دوسری طرف مطالبات. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کی بھی اور سیکیورٹی کی بھی ایشوز کی بات ہم نے کی آج، جو بہت انفارچونیٹ ایک ٹریجڈی ہوئی جس میں 16 ہمارے فوجی شہید ہوئے. تو بہرحال جو پابندیاں اور مطالبات، پابندیاں آن دا نیوکلیئر ریلیٹڈ آرگنائزیشنز اور مطالبات جو کوئی فارمل تو نہیں ہے لیکن ان کے جو نامزد لوگ ہیں امپورٹنٹ، انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے، فری عمران خان. تو دونوں ایشوز پر ویڈ لائک یور اوپینین. ہاؤ ڈو یو سی دس پیننگ آؤٹ؟ دیکھیں، جہاں تک امریکن سینکشنز اور پابندیوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ کب سے لگاتے جا رہے ہیں، جب سے پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام اور اپنی جوہری کوششیں شروع کی بلکہ 1980 سے. اس کے بعد تو یہ لگاتار سینکشنز لگاتے ہیں، ایمبارگو کرتے ہیں. ہماری اکوپمنٹ ایک وقت پہ کانفسکیٹ کر لی تھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جی. اور پچھلے 4 سال میں یہ 6 یا 7ویں دفعہ ہے کہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں میسائل ایشو پہ. تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس سے ہمارا میسائل پروگرام بالکل افیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو یہ سینکشنز ہیں یہ لگتی ہیں کہ امریکن بزنسز جو ہیں وہ ان اینٹیٹیز کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. تو ہمارا تو اس قسم کا کوئی تعاون ہی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، نہ ہی کسی مغربی ملک کے ساتھ. سو آئی مین میری نظر میں تو یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے انہوں نے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو دیٹ ٹیکس کیئر آف دیٹ. اب جو دوسرا معاملہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کافی ایک رینگلنگ شروع ہو گئی. جی میرا خیال ہے دونوں سائڈ سے ہی ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنا میں مناسب نہیں سمجھتی، اس لیے کہ ہم نے تو ابھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ابھی تو وہ صدر ہی نہیں بنا. اگلے مہینے جب وہ صدر بنتا ہے اس کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اور میں تو پچھلے کافی ہفتوں سے یہ کہتی آ رہی ہوں کہ پاکستان فی الحال امریکہ کی ترجیحات میں نہیں شامل، امریکہ کی ترجیحات مختلف ہیں. سو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپوائنٹ کیا ہے ٹرمپ نے ٹو سرو ان ہز ایڈمنسٹریشن، وہ اگر ٹویٹ کر دیتا ہے تو وہ انفرادی ایکٹ ہے، اٹس این انڈیویجول ایکٹ، اور وہ کسی انتظامیہ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، بیکاز وہ انتظامیہ بنی نہیں ابھی تک، تو ریپرزینٹ کیسے کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا اس پہ شور مچانا مناسب نہیں ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید جو 2-3-4 کانگریس مین وغیرہ نے، کانگریس وومن نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے پریزیڈنٹ بائیڈن کے وقت میں پتہ نہیں کتنے کچھ درجن لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا کانگریس مین نے، بٹ اٹ ڈنٹ میٹر. وہاں انہوں نے کہا کہ جی کو عمران خان کے حوالے سے کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، بٹ آئی تھنک دی ایڈمنسٹریشن ڈڈنٹ ریسپونڈ ٹو دیٹ. جی لیکن یہ اس چیز کی نشاندہی ضرور کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لابنگ ایفرٹس ہیں وہ افیکٹو ہیں. جو کنگریشنل وائسز ہم نے سنی ہے ظاہر ہے وہ لابنگ سے ہی اسی کا نتیجہ ہے. تو ان کی لابنگ سیمز ٹو بی افیکٹو، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ تو پھر ظاہر ہے انتظامیہ نے نہیں مانے. لیکن اس سے میرا خیال ہے ہمارے لیے جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ اوپینین جو ہے کیپٹل ہل پہ کانگریس میں وہ خاصی پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں مستقبل میں، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں کانگریس اور کیپٹل ہل پہ بھی توجہ دینی پڑے گی، جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی. جی ہم نے سنا تھا کہ فارن آفس میں فارن منسٹر صاحب نے کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتے پہلے، انفیکٹ کوائٹ ریسنٹلی ایک فارمر فارن سیکرٹریز کی بھی میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے
ڈسکس کیا کہ امریکہ کے نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے کی تیاری میں کیا کیا جائے. تو جو آپ فرما رہی ہیں وہاں بھی یہی بات ہوئی تھی. تو جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ریچ آؤٹ ٹو دیم, یہ جو کانگریشنل, وہاں تو میرا خیال ہے یہ کہا گیا کہ کانگریشنل ایڈز وغیرہ سے رابطہ ہونا چاہیے. تو یہ کس کا کام ہے کہ یہ کانٹیکٹ کریں؟ وی ہیو این ایمبیسڈر دیر. دیکھیے میں دو چیزیں کہوں گی. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو تو دلچسپی خاص ہے نہیں خارجہ پالیسی میں. ان کا فوکس زیادہ معاشی ایشوز کی طرف جاتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے ڈزنز آف کمیٹیز وہ چیئر کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک فل ٹائم فارن منسٹر ہونا چاہیے جس کا فل ٹائم اٹینشن ہونا چاہیے. پھر یہ اسپوریڈکلی ایک میٹنگ بلا لی اور فارمر لوگوں کے ساتھ, اس سے تو پالیسی نہیں بنتی نا. پالیسی ہے کیا اس وقت مجھے تو نہیں معلوم کم از کم. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ ہماری نمائندگی واشنگٹن میں بہت کمزور ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو مجھے کوئی سیریس قسم کی تیاری نہیں نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ اپنی پالیسیز کلیریفائی کریں نا, پہلے تو اپنی پالیسیز کریں. ڈونٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس کہ جی انگیج کرنے جا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ انگیج کس چیز سے کرنا ہے آپ نے. واٹ از اٹ دیٹ پاکستان ہیز ٹو آفر ایسے وقت پہ جب کہ امریکن ملٹری وڈرال کے بعد پاکستان کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ڈمینش ہو چکی ہے, پاکستان کی اہمیت کم ہو چکی ہے واشنگٹن کی آئیز میں. سو ہمیں پھر یہ ساری ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے, اینڈ وی نیڈ اے فل ٹائم فارن منسٹر. اچھا جی, آپ کا خیال ہے ڈار صاحب تو بہت کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں ایز یو نو, ابھی بھی D8 سے واپس آئے ہیں. یو تھنک کہ ہی نیڈس ٹو گیو مور ٹائم ٹو پالیسی میکنگ؟ جی the question is کہ visits are not policy. میرا خیال ہے یہ ہم کب سے اس مسٹیکن امپریشن میں ہیں کہ دورے اگر ہو رہے ہیں تو بڑی زبردست پالیسی جا رہی ہے. پالیسی تو پالیسی ہوتی ہے نا, دورے تو visits cannot be related with policy. جی میرا خیال اور ہے آپ یہ دیکھیں نسیم, ایک پوائنٹ اور, جی ہم نے پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے کہ ہم نے کوئی براڈ ریویو, ایک وائڈ رینجنگ ریویو ہی نہیں کی اپنی فارن پالیسی. دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہے. آفٹر آل ہماری جو پالیسی ہے ٹورڈز امریکہ شوڈ بی پارٹ آف آر براڈر ورلڈ ویو اینڈ آر تھنکنگ اباؤٹ واٹ آر پوزیشن از ان دیٹ ورلڈ. تو وہ تو آپ جب تک ایک وائڈ رینجنگ پالیسی ریویو نہیں کریں گے تو اس طرح کی تو چیز پھر سامنے نہیں آ سکتی نا. یہ تو سارا ایڈ ہاک معاملہ ہے. یہ ریئیکٹیو ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, ریئیکٹیو اور ریئیکٹیو ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل درست الفاظ استعمال کیا ہے. بالکل ریئیکٹیو ہے اور ایڈ ہاک ہے. سسٹینڈ کچھ نہیں ہے اور کوہیرنٹ پالیسی نہیں ہے اور اسٹریٹجک ویژن اور اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی کی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ایک پرو ایکٹیو طریقے سے آپ اپنی جو ایک اسٹریٹجک ویژن ہے اس کو ریویو کریں اس نئی انوائرمنٹ میں, بدلتی ہوئی انوائرمنٹ میں. اور ان کے کہنے کے مطابق یہ 2-4 ٹویٹس ادھر سے آنا, سینکشنز لگنا, اس پہ رسپانس کرنا کافی نہیں ہے. اور پاکستان ول ہیو ٹو فوکس مور سیریسلی کہ ان کی فارن پالیسی کی پرائرٹیز کیا ہیں, کیا ہونی چاہیے اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.